اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل محمد۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ آج آپ کے لیے بہت ہی نایاب معلومات لے کر حاضر خدمت ہیں۔ تمام دوستوں سے یہ ریکویسٹ ہے، گزارش ہے کہ ویڈیو کو سکپ نہ کریں، آگے نہ کریں، مکمل دیکھیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کے ذہن میں جتنے سوالات ہیں سب کا احاطہ ہو جائے گا۔ تو آج کا ہمارا موضوع ہے جنات کی دنیا۔ جنات کیا ہیں؟ ان کی تخلیق کیسے ہوئی؟ ان کی خوراک کیا ہے؟ ان کی اقسام کیا ہیں؟ یہ کہاں پہ رہتے ہیں؟ ان کی شکل و صورت کیا ہے؟ کیا انسان ان کو قابو کر سکتا ہے؟ کیا یہ انسانوں کو نظر آتے ہیں؟ اور جو نظر آتے ہیں وہ کیا واقعی جنات ہیں؟ تو یہ چند موضوع ہیں، آج ہم ان کے اوپر تحقیق کر رہے ہیں۔ دیکھیں، لوگوں کی سنی سنائی باتوں کی اور بات ہوتی ہے، لیکن ہمارے پاس جو اتھینٹک بات ہے وہ ہے قرآن پاک اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو جنات کے بارے میں ان تمام سوالوں کا جواب جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری آنے والی اچھی اچھی ویڈیوز بھی آپ تک پہنچ سکیں، اور اگر مزہ نہ آئے تو پیسے واپس۔ آج ہم پہلے سوال کا جواب دیتے ہیں، جنات کی تخلیق۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پہ جنات کی تخلیق کے بارے میں فرمایا کہ جنات کو ہم نے آگ کے شعلے سے پیدا کیا، جبکہ انسان کی تخلیق مٹی سے ہوئی۔ فرشتوں کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے نور سے فرمائی۔ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ جنات کی تخلیق کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جنات کو ہم نے آگ کے شعلے سے پیدا کیا، اس لیے ان کی فطرت میں سرکشی ہے اور ان کی فطرت میں تکبر ہے۔ اب ہم جنات کی تخلیق کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں میں آپ کو کہ انسانوں کی تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جب پوری کائنات کی تخلیق فرمائی تو اس ٹائم اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تخلیق فرمانے کے بعد فرشتوں اور جنات کو پیدا کیا۔ فرشتوں کو نور سے اور جنات کو آگ سے پیدا فرمایا۔ ابتدا میں زمین کے اوپر جنات کی حکمرانی تھی، ان کو زمین پہ بھیجا گیا جنات کو۔ جنات جب زمین میں آئے تو انہوں نے بہت سرکشی کی، فتنہ فساد پھیلایا، جس کی وجہ سے ان سے حکومت اللہ تعالیٰ نے واپس لے لی اور تمام جنات کو قابو کر لیا گیا اور کچھ جنات کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ تو جنات کا جو سردار تھا اس کی شکل بھیڑیے جیسی تھی اور جسم شیر جیسا تھا۔ وہ بہت ہی سرکش اور طاقتور جن تھا۔ اس کا بیٹا تھا ابلیس، ایک کم عمر تھا۔ اس کو پکڑ کر بارگاہ الہی میں لے جایا گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ اس کی تربیت کرو۔ چنانچہ فرشتوں نے اس کی تربیت کرنی شروع کر دی۔ وہ بہت ہی نیک اور عبادت گزار بندہ بن گیا۔ بندہ تو نہیں تھا، عبادت گزار جن تھا۔ ابلیس جو ہے یہ بھی جنات میں سے ہے۔ عبادت کرتے کرتے ابلیس ایک ایسے مقام پر پہنچ گیا کہ اس کو فرشتوں کا سردار مقرر کر دیا گیا۔ پوری کائنات میں کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں اس نے سجدہ نہ کیا گیا ہو۔ ساتویں آسمان پر اس کا نام عابد تھا اور تمام فرشتوں کا انچارج بنا دیا گیا۔ جب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے راندہ درگاہ ٹھہرا، لیکن اس کے اندر جتنی خفیہ طاقتیں پاوریں تھیں وہ اللہ تعالیٰ نے واپس نہیں لی، اسی کے پاس رہنے دی
اس نے چیلنج کیا کہ اے اللہ مجھے مہلت دے دے قیامت تک، میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا ان کی راہوں میں گھات لگا کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میرے بندے ہوں گے ان کو تو گمراہ نہیں کر سکتا۔ چنانچہ آدم علیہ السلام کو خلافت دے کر دنیا میں بھیج دیا گیا اور شیطان کو دشمنی کا پیمانہ دے کر دنیا میں بھیج دیا گیا۔ پھر واقعہ آتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام جنات کے اوپر حکومت دے دی۔ اب تمام جنات ان کے تابع تھے اور تمام جنات کے اوپر اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو حکومت دے دی اور تمام جنات کو ان کے تابع کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے دور حکومت میں جنات سے مختلف کام لیتے تھے، جن میں بڑے بڑے محل تعمیر کرنا، مورتیاں بنانا، سمندر کی تہہ سے موتی ہیرے جواہرات نکالنا۔ تو یہ تمام جنات جو ہیں وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ جو حکومت تو نے مجھے عطا کی ہے وہ میرے بعد کسی کو بھی مت دینا۔ تو جنات کے اوپر اتنا کنٹرول صرف حضرت سلیمان علیہ السلام کو تھا، ان کے بعد کسی کو جنات کے اوپر اتنا کنٹرول قیامت تک نہیں مل سکتا۔ اب یہ ہے کہ کچھ لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے جنات کو قابو کیا یا جن کو قابو کیا ہوا ہے، تو قرآن پاک میں آتا ہے کہ یہ جو جن ہیں اور انسان ہیں یہ ایک دوسرے کی مدد بھی کرتے ہیں۔ جو نیک جنات ہیں وہ نیک انسانوں کے دوست بن جاتے ہیں، ان کی مختلف معاملات میں مدد کر دیتے ہیں۔ اسی طرح جو بد جنات ہیں، کافر جنات ہیں، وہ کافر لوگوں کی مدد کرتے ہیں، ان کے دوست بن جاتے ہیں۔ تو اب ہمارا مسئلہ یہ کلیئر ہوا کہ جنات کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے پہلے آگ کے شعلے سے کی۔ اب دوسری ایک بہت بات، کیا جنات غیب کی خبریں لاتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے آنے سے پہلے جنات آسمانوں پہ پرواز کرتے تھے اور آسمان کے مختلف کناروں میں بیٹھ کر فرشتے جو آپس میں احکامات ملتے تھے ان کی گن سن لیا کرتے تھے، اور کوئی نہ کوئی تھوڑی بہت جو ان کو معلومات ملتی وہ آ کے اپنے دوستوں کو بتاتے، جن کی وجہ سے کاہن اور جو جادوگر ہیں وہ مختلف قسم کی پیشین گوئیاں کرتے تھے، جن میں سے کافی سچی نکلتی تھیں، کیونکہ جنات جو ہیں یہ آسمانوں سے خبروں کو اچک لیا کرتے تھے۔ اس کی سب سے بڑی مثال ثبوت کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے فرعون کو نجومیوں نے بتا دیا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تیری بربادی کا باعث بنے گا۔ اب یہ پیشین گوئی جو ہے وہ 100% سچ ہوئی، ان کی معلومات درست ثابت ہوئی اور ویسے ہی ہوا جیسے انہوں نے کہا تھا۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جنات جو ہے پہلے وقتوں میں آسمانوں سے خبریں لیتے تھے اور دنیا میں آ کر انسانوں کو دیتے تھے، لیکن یاد رکھیں کہ شیطان اور ابلیس اور اس کی ذریت جو جنات ہیں یہ انسانوں کے دوست نہیں بنتے، لیکن اگر کسی کے یہ دوست بن جائیں جو ان کے رستے پہ چلے، جو ان جیسا گناہ گار ہو، تو اس کو یہ فائدہ بھی پہنچا دیتے ہیں۔ اسی طرح جو نیک لوگ ہوتے ہیں، عبادت گزار ہوتے ہیں، تو نیک جنات ان کی مدد بھی کرتے ہیں۔ سورہ جن کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے جنات کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ایمان لانے کا واقعہ بیان کیا کہ آپ قرآن پاک پڑھ رہے تھے، کچھ جنات کا گروہ ادھر سے گزرا، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے بہت عجیب و غریب کلام سنا ہے کہ ایسا کلام ہم نے پہلے کبھی بھی نہیں سنا کہ جو ڈائریکٹ روح پہ اثر کرتا ہے۔ تو پھر وہ اپنے قبیلے میں گئے، وہاں سے لوگوں کو بتایا، تو انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ مدینہ منورہ میں آج بھی ایک مسجد ہے جس کا نام مسجد جن ہے۔
یہ مسجد اس جگہ پہ واقع ہے جہاں پر جنات نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی۔ اسی طرح احادیث میں ایک اور رات کا ذکر ملتا ہے جس کو لیلۃ الجن کہتے ہیں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ایک رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر نکلے اور گم ہو گئے۔ ہمارے دل میں طرح طرح کے وسوسے آتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں چلے گئے، کہیں کوئی دشمن آپ کو نقصان نہ پہنچا دے۔ تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ صبح ہم نے آپ کو جبل نور کی طرف سے اترتے ہوئے دیکھا۔ آپ جب تشریف لائے تو ہم نے آپ سے پوچھا کہ ہم تو بہت پریشان تھے، آقا آپ رات کہاں تھے؟ آپ نے فرمایا کہ میرے پاس جنات کا قاصد آیا تھا کہ ہمارا ایک قبیلہ ہے وہ آپ پہ ایمان لانا چاہتا ہے، تو آؤ میں آپ کو ان کی جگہ دکھاؤں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام صحابہ کو جو بھی موجود تھے اس ٹائم ان کو لے کر اس جگہ پہ گئے، ان کو نشانیاں دکھائیں کہ جہاں انہوں نے رات جنات کے ساتھ گزاری تھی وہاں ان کی موجودگی کے وہاں پہ جنات کی موجودگی کے آثار موجود تھے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ حدیث مبارکہ میں ملتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، ایک جن مسجد میں آ گیا، وہ آپ کو جلانا چاہتا تھا، آپ کے اوپر آگ پھینکنا چاہتا تھا، وہ آپ کے آگے پیچھے گھوم رہا تھا۔ آپ نے اس کو پکڑ لیا لیکن پھر چھوڑ دیا اور صحابہ سے فرمایا کہ میرے دل میں یہ آیا کہ اس کو میں ستون کے ساتھ باندھ دوں تاکہ صبح تم تمام لوگ دیکھ سکو، لیکن پھر مجھے حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آ گئی کہ یا اللہ میرے بعد یہ حکمرانی کسی کو عطا نہ کرنا، تو اس لیے میں نے اس کو معاف کر دیا اور اس کو چھوڑ دیا۔ صحیح بخاری کی ایک اور حدیث 3431 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب بھی کوئی انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو شیطان چھوتا ہے جس کی وجہ سے وہ بچہ روتا ہے۔ اسی طرح جنات کے بارے میں ایک اور مقام پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی دنیا میں کوئی انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہی ایک شیطان بھی پیدا ہو جاتا ہے جو ساری زندگی اس کے ساتھ رہتا ہے۔ اس کو اردو میں ہمزاد کہتے ہیں، عربی میں قرین کہا جاتا ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا آپ کے ساتھ بھی آپ کا ہمزاد ہے؟ آپ نے فرمایا بالکل میرے ساتھ بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پہ کنٹرول دے دیا ہے، میں نے اس کو مسلمان کر لیا ہے۔ اب بہت سارے لوگوں سے آپ نے سنا ہوگا کہ مرنے کے بعد کچھ انسان لوگوں کو نظر آتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ جو ہمزاد ہے اس کی شکل سیم وہی ہوتی ہے جو انسان ہوتا ہے۔ انسان کی موت کے بعد ہمزاد بھٹکتے پھرتے ہیں گھروں میں اور کافی عرصہ قبرستانوں میں بھی بھٹکتے ہیں، اور جو جادوگر قبرستانوں میں بیٹھ کر مختلف قسم کے عملیات کرتے ہیں، ان کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں، ان سے دوستی کر لیتے ہیں اور وہ ان سے مختلف ناجائز کام کرواتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں جی جنات کی خوراک۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہڈیاں، پاک ہڈی اور گوبر یہ جنات کی خوراک ہے۔ اس کے ساتھ آپ نے استنجا کرنے سے منع فرمایا۔ جو مسلمان جنات ہیں وہ حلال جانوروں کی ہڈیاں کھاتے ہیں اور گوبر کھاتے ہیں، جبکہ جو کافر جنات ہیں یہ زیادہ تر گندگی کے ڈھیروں پہ پائے جاتے ہیں اور یہ گندگی کھاتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں جناب اس بات پہ کہ جنات کہاں پہ رہتے ہیں۔ جو مسلمان جنات ہیں ان کی رہائش جنگلوں میں، پہاڑوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کی رہائش رکھی ہے۔ کبھی کبھی وہ انسانی آبادیوں کی طرف بھی رخ کر لیتے ہیں، جبکہ جو کافر جنات ہیں یہ ویران کھنڈرات میں رہتے ہیں، پرانے برگد کے درختوں میں رہتے ہیں، گندگی والی جگہوں پہ پائے جاتے ہیں۔ اب ہم آپ کو ایک واقعہ بتاتے ہیں کہ جنات اور انسان کی لڑائی۔
ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ایک رات میں چھت پہ بیٹھا ہوا تھا، میں نے دیکھا کہ میرے گھر کا جنات کی پوری فوج نے گھیراؤ کر لیا، اور جو بہت بڑا جن تھا اس نے چیخ ماری اور تمام اپنے لشکر کو حکم دیا کہ اس کو پکڑ لو، اس پہ حملہ کر دو۔ تمام جنات جب میری طرف آنے لگے تو میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک دعا سیکھی تھی، اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ۔ تو کہتے ہیں میں نے جب یہ دعا پڑھی تو وہ جنات جو ہیں وہ ادھر ہی تباہ ہو گئے، اور جو ان کا سردار تھا وہ بھاگ گیا۔ اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں ایک دن ابو صاحب میرے گھر میں تشریف لائے تو سرسراہٹ کی آواز سنے، کہنے لگے کیا ہے؟ میں نے کہا پتہ نہیں کچھ جانور ہوگا۔ کہنے لگے مجھے شک پڑتا ہے کوئی سانپ ہے تو میں اس کو مارنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت ابو سعید نے ان کو واقعہ سنایا کہ میرے چچا زاد بھائی تھے، غزوہ احزاب میں بیماری کی وجہ سے ان کی نئی نئی شادی ہوئی تھی، وہ گھر واپس آ گئے۔ جب وہ گھر واپس آ گئے تو ان کی نئی شادی ہوئی تھی، انہوں نے دیکھا ان کی دلہن دروازے پہ کھڑی ہے۔ انہوں نے نیزہ نکالا اور کہا کہ تو دروازے پہ کیوں کھڑی ہے؟ اس نے کہا اے اللہ کے بندے، پہلے اندر آ کے دیکھ وہ کیا چیز ہے جس نے باہر نکلنے پہ مجبور کیا۔ وہ اندر گئے تو دیکھا بہت بڑا سانپ تھا، انہوں نے نیزہ مار کر اس کو پرو لیا۔ وہ باہر آئے تو حضرت ابو سعید فرماتے ہیں کہ باہر آئے تو دونوں ہی مر گئے، سانپ بھی اور وہ بندہ بھی۔ تو اب یہ نہیں پتہ چلا کہ پہلے سانپ مرا یا ان کا چچا زاد بھائی۔ تو یاد رکھیں جو جنات ہیں یہ سانپ اور بلی کی شکل میں اور کتے کی شکل میں پائے جاتے ہیں، یہ اپنی شکلیں چینج کر لیتے ہیں۔ سانپ، کتا اور بلی، یہ تین شکلوں میں انسانی آبادیوں میں ظاہر ہوتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کبھی رستے میں یا گھر میں تمہیں سانپ نظر آ جائے تو اس کو 3 دفعہ حکم دو کہ تم ادھر سے چلے جاؤ، اور اگر اس کے باوجود وہ نہ جائے تو پھر تم مار سکتے ہو، اور اگر وہ چلا جائے تو اس کا پیچھا مت کرو۔ تو اسی طرح قرآن و حدیث میں جنات کے بہت سارے واقعات موجود ہیں۔ اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، خصوصاً قادیانیوں کے علاوہ بھی موجودہ دور میں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جنات انسان پہ کیسے اثر کر سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں اس سوال کی جانب کہ کیا جنات انسان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ تو جناب بالکل ضرور یہ انسانوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو جن کے اوپر جنات کا اثر ہوتا ہے لوگ سمجھتے ہیں یہ نفسیاتی مریض ہے، کسی کو کہتے ہیں مرگی کا دورہ پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ کچھ لوگ جو سود لیتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے جیسے شیطان نے چھو کر دیوانہ کر دیا ہو۔ تو شیطان جس کو چھو لیتا ہے وہ انسان مخبوط الحواس ہو جاتا ہے، اس کا دماغ کام نہیں کرتا۔ تو جنات کے حملے کی پہلی نشانی یہ ہے کہ جب یہ کسی انسان پہ اٹیک کرتے ہیں تو انسان کا دماغ کام کرنا چھوڑ جاتا ہے، وہ عجیب و غریب حرکات کرتا ہے، وہ شیطان کے جنات کے زیر اثر ہوتا ہے۔ اور جنات جو جادو کے ذریعے مسلط کیے جاتے ہیں وہ لوگوں کو قتل بھی کر دیتے ہیں۔ جنات کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی ہے کہ یہ انسان کے دل میں مختلف قسم کے وسوسے اور خیالات ڈال سکتے ہیں۔ یہ کسی کو چھو لیں تو انسان پاگل ہو جاتا ہے، یہ اس کے دماغ پہ کنٹرول حاصل کر کے۔ تو بہت سارے کیسز ایسے بھی میں نے دیکھے ہیں، کہ یہ انسانوں کو خودکشی پہ مجبور کر دیتے ہیں۔ ایک واقعہ مجھے ایک دوست نے بتایا کہ اس کا کزن تھا، اس کے اوپر جادو کے ذریعے جنات مسلط ہو گئے اور اس انسان کو نیل کٹر پورا نگلنے پہ مجبور کر دیا، جس کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ اسی طرح آپ مختلف واقعات سنتے ہوں گے کہ اچانک حادثہ ہو گیا، کوئی انسان گاڑی کے آگے آ گیا، چھت میں سے گر پڑا۔ اسی طرح مختلف حادثات میں لوگوں کی موت ہو جاتی ہے۔ تو ان میں کچھ تو
فزیکل حادثات ہوتے ہیں اور ان کے اور کچھ حادثات کے پیچھے جنات کا ہاتھ ہوتا ہے۔ تو دوستو، جنات کے بارے میں یہ جو فلمیں بنتی ہیں یا کہانیاں ہیں، یہ تو زیادہ تر مبالغہ آرائی پہ باتیں ہوتی ہیں۔ اصل چیز ہے قرآن پاک یا حدیث۔ تو قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بہت وسیع موضوع ہے۔ تو ابھی آج اس کا چیپٹر 1 ہے، انشاءاللہ اس کا حصہ دوم جو ہے، ویڈیو کافی لمبی ہو گئی، حصہ 2 میں انشاءاللہ نیکسٹ پیش کیا جائے گا۔ تمام دوستوں سے یہ گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کامنٹ میں ضرور اپنی رائے دیں کہ یہ جو میں نے ابھی آپ لوگوں سے باتیں کی ہیں، آپ کا ان کے متعلق کیا خیال ہے۔ تو چینل کو سبسکرائب کریں، کامنٹ لازمی کریں، اور جو ہے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ ابھی انشاءاللہ نیکسٹ اس کا جو دوسرا حصہ ہے، اس میں ہم اور معلومات لے کر حاضر خدمت ہوں گے۔ بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کی فیملی کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔